السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارا 21، 21واں پارا اتلو ما اوحی کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں سورہ العنکبوت کی آخری 25 آیات ہے۔ پھر اس کے بعد مزید 4 اور صورتیں، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ السجدہ اور سورہ الاحزاب کی ابتدائی 30 آیات ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آج ہمارا پارا اور لیسن ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے، برے باتوں سے بچاتی ہے۔ تو نماز کب بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ جب نماز کو سنت کے مطابق اور آداب اور شرائط سے پڑھا جائے، اس کے ساتھ ادا کیا جائے، تب وہ نماز جو ہوتی ہے انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکثر جب انسان نہ سوچتا ہے اور سمجھ کر جب نماز پڑھتا ہے نا، تو یہ دراصل نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا وجہ بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا اعتراضات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں سے اور گناہوں سے وہ نہیں بچتے ہیں، اور اس کو کیا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود اور سارے کام اچھے اچھے کرنے کے باوجود بھی وہ کھلم کھلا کیا کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تمام گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو دراصل یہ بالکل ایسا ہی ہے نا، جیسے کوئی کہے کہ دوا تو ہم کھاتے ہیں لیکن پھر بھی اس دوا سے علاج نہیں ہوتا ہے، شفا نہیں ملتی ہم کو۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی دوا نا کب کام کرتی ہے، اور یا کوئی دوا کب نہیں کام کرتی ہے، جب دوا کو درست نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب دوا جو ہے بالکل درست نہ ہو، یعنی غلط دوا دی جا رہی ہے، یا پھر دوا جو ہے اس کا ڈوز صحیح نہیں دیا جا رہا ہو، یا اس کے ساتھ انسان دوا لے رہا ہے، صحیح دوا بھی لے رہا ہے، ڈوز بھی صحیح، لیکن پھر کیا ہے، اس کے ساتھ کچھ پرہیز بتائے جاتے ہیں، تو پھر انسان ان پرہیزوں کو نہیں کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو پرہیز جو بتائے گئے ہیں اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، دوا کیا ہے، فائدہ نہیں دے گی۔ بس نماز انسان کو بے حیائی برائی سے ضرور روکے گی، کیونکہ نا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آداب اور شرائط کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ تو نماز جب حقیقی جو معنی میں، صحیح معنی میں جو نماز ہوتی ہے نا، تو پھر کیا ہے، اس کے جو آداب ہوں گے، اس کے جو شرائط ہوگی، اور اس کو سمجھ کے انسان ادا کرے گا، تو واقعی میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب نماز وہ ادا کرتا ہے، اللہ کے حضور آگے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو نماز اس کو جو ہے ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی بے حیائی سے اور برے کاموں سے اس کو روک دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 46، اور تم اہل کتاب سے اچھے انداز سے بحث اور تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم ان سے کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اہل کتاب کی طرف جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو دعوت دینے کا طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو اہل کتاب کی طرف جب دعوت دیں گے تو یہی طریقہ ہے کہ
توحید کی بات پہلے پیش کی جائے گی، پھر کتابوں پر ایمان لایا جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں بھی جو کتاب ہے جو آئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور جتنی بھی پہلے کتابیں آئی نا، تمام کتابیں تورات، انجیل، زبور سب اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ قرآن کریم بھی۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے تم کہو کہ ہم پہلے کی کتاب پر بھی ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کی گئی ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود کیا ہے، دراصل وہ تو ایک ہی ہے، اور ہم کیا ہے، اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 47۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تو اس قرآن پر لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس کتاب جسے ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے، یعنی مکہ والوں میں سے بھی جب اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے ہیں، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ظالم لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے، یعنی اہل مکہ نے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں تو محض ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہوں نے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ بے شک ہم نے آپ پر ہی کتاب نازل کی ہے اور ان پر وہ پڑھی جاتی ہے؟ تو یعنی پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ قرآن کریم کو توجہ سے اور غور فکر سے کیا کرنا ہے، پڑھا جائے، تاکہ وہ اس کو لوگوں کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اور چنانچہ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنا پیغمبر کی عمدہ اور بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 5024۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن کریم نازل کی تو جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے قرآن کریم کیا ہے؟ عبرت ہے، رحمت ہے، نصیحت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور آپ وقت مقرر نہ ہو اور اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک آ ہی لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے اور تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بلا شبہ میری زمین کیا ہے، وسیع ہے، تو صرف اور صرف تم میری عبادت کرو، کیونکہ نا یہی اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6267 ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار جو ہے وہ کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھنے والا، یعنی اس کو موت آنے والی ہے۔ ہر انسان فنا ہو جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر انسان جو بھی دنیا میں ہے، جو بھی جاندار ہے، جس کے اندر جان ہے، وہ چل پھر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سب کچھ مرنے والا ہے، ہر کوئی مرنے والا ہے، سب کے اوپر موت کا فرشتہ کیا ہے؟ مقرر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ سوچیں کہ جب انسان اس بارے میں سوچتا ہے تو واقعی میں انسان جو ہے نا، واقعی میں دل لرز جاتے ہیں کہ یہ جو اسٹیج ہوگا نا، تو 3 حالتیں ہوں گی جہاں پر پیغمبر اور سارے لوگ کیا ہے؟ گھبرائے ہوئے ہوں گے، سوائے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے نا، اور پھر جو یحییٰ علیہ السلام ہے ان کے اوپر بھی وہ گھبراہٹ نہیں طاری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ تک کی طرف سے خاص ان کے اوپر رحمت ہے۔ ایک جب پیدائش ہوتی ہے جب، اور پھر جب ایک دوسرا سٹیج وہ ہے جب انسان کی موت آتی ہے تب، اور پھر تیسرا سٹیج کیا ہے؟ جب انسان دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا۔
یعنی محشر میں میدان۔ تو آپ سوچیں کہ موت کے وقت نا انسان کو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہوگی۔ ہر جگہ لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں، کوئی بھی انسان اکیلے کمرے میں تنہا نہیں سوتا ہے، وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا ہے ساتھ میں ہمارے نا، اور کہیں نہ کہیں سب لوگ کوئی نہ کوئی پیرنٹس ہے، بچے ہیں، یا شوہر ہے یا بیوی ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو سفر ہوگا وہاں سے اکیلے ہی شروعات ہوگی، تو کتنی تنہائیوں بھرا، اور کوئی بھی ساتھ نہیں جانے والا۔ آج تو ہم ذرا سا بھی کہیں انسان نا ہاسپٹل بھی جاتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں دکھانے بھی جاتا ہے تو سب ساتھ میں ہو لیتے ہیں، لیکن وہاں جو منزل ہوگی، وہاں کو جو سفر ہوگا، صرف اور صرف تنہا ہوگا، اکیلے ہوگا، کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا۔ آج یہاں پہ ہم لائٹیں جلا کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ وہاں پہ کتنے اندھیرے ہوں گے، اندھیروں کے اندھیرے ہوں گے۔ آج ہم یہاں پہ فینس آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اے سی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی گرمی لگتی ہے تو پھر کیا ہے، ہم سب کچھ جلا کے آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہونے والا ہے، وہاں کی گرمی کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر نا، اگر کمرے میں، جس کمرے میں ہم اور آپ بیٹھتے بھی ہوں گے نا، ہم اپنے بھی بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں چھپکلی ہے نا تو نہیں بیٹھ سکتا ہے نا، نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر بڑا والا چوہا آ گیا تو وہ تو پھر اللہ اکبر، پھر جب تک کہ اس کو کمرے سے باہر نہ کر لیا جائے تو پھر بیٹھ نہیں سکتے نا۔ چھچھوندر ہے یا سانپ ہے، سانپ تو اگر آئے گا تو پورے گھر میں ہی ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے، دہشت اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ وہاں کی کیا تیاریاں کی ہیں ہم نے، ہے نا؟ تو وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے، بس ایسی غفلت میں زندگیاں کٹتی چلی جا رہی ہیں، کٹتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں تو لگتا ہے چاہیے کہ ہم لوگوں کو کہ یہ آیت لے کر ہم بڑا بڑا اپنے گھروں میں اپنے سامنے رکھے، جہاں پہ ہم ہر وقت 24 گھنٹے رہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے موت کو یاد رکھیں، تاکہ ہم جس چیز کو یاد رکھیں گے نا تو اس کی ہم تیاری کریں گے نا۔ آپ دیکھیں کسی کی شادی کا کارڈ اگر آتا ہے نا تو پھر ہم اس کو یاد رکھتے ہیں کہ فلاں کی شادی کا کارڈ ہے، ایک دم بالکل فرنٹ پہ رکھو، تاکہ ہم اس کو اچھے سے جائیں، تیاری کر کے جائیں، پہلے سے تیاری میری رہے اور ہم اس کو جانا بھولے نا۔ تو بس یہی معاملہ ہے، جب ہم ان آیات کو یاد رکھیں گے نا تو وہاں پہ جانے کی ہم تیاریاں بھی کریں گے انشاءاللہ، اور پھر کیا ہوگا، اچھی سی کامیاب والی تیاریاں کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس آپ سوچیں کہ سامنے یہ سب چیزیں ضرور رکھا کریں، جب بھی اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے، یا ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے، یا ہم کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوتے، یا ہم بچوں کو غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں، یا شوہر سے بد زبانی کر رہے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہاں جب یہ موت آئے گی نا، ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک چیز کا حساب لے لیں گے، ہے نا؟ تو پھر کیا ہے کہ یہاں آج تو ہم اپنے معاملات سدھار سکتے ہیں، ابھی وقت ہے، ہم آج بھی تو لوگوں سے معافیاں مانگ سکتے ہیں، ابھی تو وقت ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر دنیا سے ایسی ہی، اگر ہم پہلے سے اس سے پہلے انسان موت واقع ہو گئی اور جو ہے نا سارے معاملات ادھورے میں رہ گئے، تو پھر کیا بنے گا نا؟ وہاں سے لاکھ چاہیں گے کہ ہم سامنے والے کے پیروں پہ گر کے اس سے معافی مانگ لیں، تو نہیں معافی مانگ پائیں گے، نہ معاف کر پائیں گے۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی انسان کے پاس وقت ہے، تو پھر سارے کے سارے گلے شکوے انسان ختم کر لے، اپنی غلطیاں سدھار لیں، اور ہمارا جو رب ہے، ہمارا رب کائنات ہے نا، جو ہمارا حقیقی خالق اور مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، اس کے پیروں میں گر کے، اس کے سجدے میں اس کے آگے سجدے میں گر کے اس سے خوب معافیاں مانگ لینا۔ یہی معافی مانگنے کا وقت چل رہا ہے، یہی ابھی ٹائم ہے۔ تو پتہ نہیں انسان کی وقت، زندگی کا وقت نہ جانے کتنا ہو، ہے نا؟ تو بہت جو ہے انسان کو ابھی تیاریاں کرنی ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 58، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا بہت اچھا اجر ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے ہی رب پر توکل کیا۔ اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا ہے، اور سورج اور چاند خدمت پہ لگائے گئے ہیں، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی کم کر کے دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کو موت کے بعد اس میں پانی سے اسے زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر کہاں سے، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کہاں سے بہ کے جاتے ہو نا، تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ،
لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چونکایا ہے توحید کی طرف بات دلا کے، یاد دلا کے، اور پھر تم کہاں سے بہکے جاتے ہو اور کہہ دیتے اگر الحمدللہ، تو واقعی میں یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن نہ انہوں نے، اکثریت نے کیا کیا، عقل سے کام نہیں لیا ہے نا۔ ان کی تو یہی ماننا تھا، جتنے بھی لوگ کفر کرنے والے ہیں یا شرک کرنے والے ہیں یا مشرک ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی جو کائنات ہے اکیلے نہیں چلا سکتے، ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ میں ان کو بھی شریک کیا ہے، ان کو بھی شریک کیا ہے، ان کو بھی شریک کیا ہے، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 64، اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے۔ کاش لوگ جانتے ہوتے، کاش۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انسانوں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کھول کے واضح بیان فرما دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت کتنی بار لائے ہیں، بار بار لائے ہیں، تاکہ انسان یہ یاد رکھے کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے کچھ نہیں، کھیل اور تماشے کے۔ اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر جو کیا ہے، بے شک وہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کا کیا ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، لو جو آیا ہے لفظ، وہ کاش کے لیے آیا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے پکارتے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو خشکی پر آتے ہی وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیلفش انسان کی بات ہو رہی ہے۔ جب مصیبت آتی، پریشانی آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس حالت میں صرف اور صرف خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب لیکن خوشحالی آ جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، واپس سے پرانے رویے پر آ جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ آیت 67 دیکھ، 66 دیکھ، تاکہ وہ اس کی نعمتوں کی شکر کرے، تاکہ وہ اس کی نعمت یعنی اس کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی، تاکہ وہ مزے اڑائے، پھر وہ جلد جان لیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے مکہ کو پر امن بنایا ہے، اور جب لوگ اس کے ارد گرد اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور ہر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا، یا جب حق کے اس کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلا دیا؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انسان بس تلوار لے اور بس لوگوں کو بس بنا دیکھے بنا سمجھے بس کاٹتا چلا جائے، نہیں۔ جہاد کے معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے صرف اس سے جنگ لڑی جائے جو جنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جنگ کر رہے ہیں ان سے، یعنی کہ کافر و مشرکین سے۔ ایک ہوتا ہے میدان جنگ میں جہاد، اور ایک ہوتا ہے انسان کے اپنے نفس سے جہاد، اور تیسرا ہوتا ہے انسان کی اپنی خواہشات کے خلاف جہاد ہے، اور پھر تیسرا ہے انسان کو اپنے معاملات کی زندگی میں بھی کیا ہے، اس میں بھی اس کو جہاد کرنا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 69 ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو احسان کرنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بھی کیا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ سورہ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمین، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی خوش ہوں گے اپنی فتح پر۔ تو یہاں پر دراصل سورہ الروم کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سورہ الروم دراصل کیا ہے، اس میں کہ ایک ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رسالت کا جب دور تھا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب دور چل رہا تھا، تو دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک فارس تھا، دوسرا بڑی طاقت روم تھی. تو فارس یعنی ایرانی تھے، اور مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں ہیں وہ فارس کے ساتھ تھی. کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی غیر اللہ کے پجارے تھے. یعنی کہ فارس والے بھی بت پرستش کرتے تھے اور مکہ والے بھی بت پرستش کرتے تھے. جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں، خیر خواہیاں کس کے ساتھ تھی؟ رومی کے ساتھ تھی. رومی کیا تھی؟ عیسائی حکومت کے ساتھ تھی. تو کیونکہ روم جو تھا عیسائی یعنی کرسچن تھا، تو مسلمان اہل کتاب کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھی. اس لیے عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وہی رسالت اور پر یقین بھی رکھتے تھے. ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوش اور مسلمانوں کو غم ہوا. اور اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی جن میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، پیشن گوئی کیا ہوتی ہے؟ فیوچر کی بات بتائی گئی ہے. تو اس میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بدع سنین کے اندر ہی یہ جو لفظ آیا ہے بدع سنین، فی بدع سنین للہ امر من قبل، یہ جو الفاظ ہے آیت نمبر 4 میں. تو بدع سنین کے اندر رومی پھر سے کیا ہوں گے؟ غالب آ جائیں گے. اور غالب جو ہے آج یعنی کہ وہ کیا ہوں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے. اور مغلوب جو ہے غالب ہو جائیں گے، یعنی پاسا کیا ہو جائے گا؟ پلٹ جائے گا. بظاہر اسباب یہ پیشن گوئی میں کیا تھی؟ پاسبل نہیں لگ رہی تھی. یہ جو پیشن گوئی آئی اور بظاہر کیا ہے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں لگ رہا تھا. لیکن جو ہے نا مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا، کیونکہ اب یہ قرآن کی آیتیں نزول ہو چکی تھی، تو کہ ان کا یقین تھا، فل کانفیڈنس تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط بدی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا بدعہ کا لفظ 3 سے لے کے 10 سال کے گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا. رومی 9 سال کی مدت کے اندر اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقینی جو ہے مسلمانوں کو بہت بڑی خوشی ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ پیشن گوئی کی گئی تھی. تقریباً 7 سال کے بعد ایسا کیا ہوا؟ ہو گیا، واقع ہو گیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا. جو رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمی پہ میں سے، وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 4. چند برسوں میں اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن بھی مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بلا شبہ بہت لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ہی انکاری ہیں. کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. پھر ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ جوتا اور آباد بھی کیا تھا جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہوا ہے. اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے. پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام ہی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اسے پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے
اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں بنے گا، اور وہ خود اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ یعنی جنت میں ہوں گے، خوش خرم ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلائے تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے، اور تسبیح کرو پچھلے پہر اور جب تم ظہر کرو۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر جب تم انسان جب ہو، یعنی کہ تم اگر بشر ہو جو انسان ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ توحید کی جو نشانیاں ہیں کھول کھول کر واضح کی ہیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک کی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی تقریباً 12 نشانیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہی جنس سے انسان کے لیے بیویاں بنائی، اور یعنی اس کا جوڑا بنایا، پھر ایک دوسرے کے لیے شفقت اور محبت بھی پیدا کی، اور آسمان زمین کی پیدائش میں بھی کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے کے باوجود انسان کے یعنی کہ ایک شخص سے ہی پیدا ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، انسان کی الگ الگ رنگ، قد، کاٹھی، کلر وغیرہ ہے۔ پھر انسان کا کیا ہے، سب کی جو لینگویجز وہ کیا ہے، بالکل مختلف ہے، الگ الگ ہے۔ پھر اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان دن کو محنت کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رات کو آرام کرتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے اور مردہ زمین کی کیا ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان کو جو ہے آواز دے گا تو انسان قبروں سے نکل کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے لبیک۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں۔ اب دراصل یہ ساری نشانیاں کن کے لیے بتائی جا رہی ہیں؟ جو تدبر کرتے ہیں، جو غور فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق یعنی پیدائش، اور تمہاری زبانیں یعنی لینگویج، اور تمہارا کلر، تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی، اور بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان میں پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم ایک دم باہر نکل آؤ گے، اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اس کی ملکیت ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی کی ملکیت میں ہے، یعنی کہ آسمان والے اور زمین والے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ہے، ملکیت میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمان اور زمین اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارے شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو کہ جیسے اپنے لوگوں سے، اسی طرح ہم آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارے شریک ہو سکتے ہیں تمہاری پراپرٹی میں، ہے نا؟ تو تم اس سے خوف سے ڈرے جاتے ہو کہ کہیں یہ غلام ہمارے برابر نہ ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ کوئی بھی اپنے غلام یا اپنے سرونٹ کو اپنا شریک یا برابر کا درجہ رکھنے والا پسند بنانا نہیں کرے گا نا، پسند ہی نہیں کرے گا کہ یہ ہمارا جو سرونٹ ہے یا ہمارا نوکر ہے یہ ہمارے برابر آ کے بیٹھ جائے۔
پھر جب تم اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنا شریک نہیں بنا سکتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کس طرح شریک ٹھہراتے ہو؟ ایک سوال ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سوال سے، مثال سے انسان کو چونکا رہے تاکہ انسان کیا کرے، غور و فکر کرے کہ جب تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا سرونٹ تمہاری پراپرٹی میں برابر کا شریک ہو جائے نا، تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں یہ اس میں بالکل عجیب سا لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیسے یہ چیزیں تم گڑھ لیتے ہو؟ آئے دیکھیں آیت نمبر 29، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشاتوں کی پیروی کی، پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف سیدھا رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سچا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور تم اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہوں ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 33، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کی نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے، تو تم فائدہ اٹھا لو پھر جب تم جان لو گے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کو صحیح بتاتی ہو؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ لے تو فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے؟ بلا شبہ ہم اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، لہٰذا آپ رشتہ دار کو اس کا حق دے دے، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ یعنی اس کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم سود پر جو قرض دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کے یہاں نہیں بڑھتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہو۔ اور تم اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو تو ایسے ہی لوگوں کا کئی گنا بڑھانے والے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، تو پھر کیا آخرت میں ان کو کئی گنا بڑھ چڑھ کے ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس نے تمہیں رزق دیا اور پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں کچھ کر سکے، یعنی کہ تمہارے شریک تم جن کی عبادت کرتے ہو، کیا وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں؟ کیا تمہیں موت دیں گے؟ کیا تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے؟ اگر نہیں تو تم کہاں سے پھینکے جاتے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے، اعلیٰ ہے یعنی بلند ہے۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا اور لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ آپ کہہ دیجئے کیا کہ تم زمین میں سیر کرو، یعنی گھومو پھرو، دیکھو ان لوگوں کا کیسا ہوا انجام جو ان سے پہلے تھے۔ ان کے اکثر لوگ کیا تھے؟ مشرک ہی تھے۔ آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے۔ پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے آسمان سے جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے،
اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے بارش نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ان پر بارشیں برساتا ہے تو اس وقت سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر بارشیں نازل ہو وہ نا امید ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، نشانیوں کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت کی بات کیسے زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر ہم ہوا بھیج دیں تو پھر وہ اس کھیتی کو زرد یعنی پیلی پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اور نہ آپ بہروں کو پکار سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی کی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا اور پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، بڑا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن یعنی قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم تو حق نہیں جانتے تھے، یعنی اسے سچ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اس دن ظالم لوگوں کو ان کی معذرت یعنی پچھتانا یا عذر کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی، نہ ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ضرور کہیں گے تم خالص جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں مہر لگا دیتا ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبر نہ کر دے جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ سورہ لقمان اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا ہے نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک کام کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہاں پر محسنین کا لفظ آیا ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، تو جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو محسنین محسن کی جمع ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ پہلا معنی ایک یہ ہے کہ احسان کرنے والا، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، حقداروں کے ساتھ ہو، ضرورت مندوں کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی ہے اس کا نیکی کرنے والا، یعنی برائیوں سے بچنے والا اور نیک کام کرنے والا۔ تیسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ہی اخلاص اور دل اور جسم سے پوری توجہ، پوری عاجزی کے ساتھ کرنے والا، جس طرح حضرت جبریل والی جو حدیث میں ہے نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہو۔ تو قرآن ویسے تو سارے جہان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل میں جو وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ محسنین ہیں اور متقی ہیں۔ فائدے مند وہی ہوں گے جو احسان کرنے والے ہوں گے اور جو تقویٰ کرنے والے ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بیکار کی باتیں یعنی کہ چیزیں خریدتے، بیکار کی باتیں یا چیزیں خریدتے تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دے اور اس کا مذاق اڑائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ہے جو خریدتے ہیں لہو الحدیث ومن الناس من یشتری، ٹھیک ہے، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بیکار کی چیزیں خریدتے ہیں۔ تو لہو الحدیث یعنی کہ وہ خریدتے ہیں بیکار کی چیزیں، بیکار کی باتیں۔
लियुज़िल्ल, ताकि वो गुमराह कर दे, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते से, बगैर इल्म के। और वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, और वो बनाते हैं दीन को, यानी अल्लाह की राह को गुमराह करने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। तो लहवल हदीस से मुराद क्या है? जो लफ्ज आया है आयत में लहवल हदीस, तो लहवल हदीस से मुराद क्या है? तो लहवल हदीस से मुराद क्या है कि बेकार की बातें, ठीक है। तो लहवल हदीस से मुराद ये है कि गाना बजाना, साजो सामान, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, आलात मौसीकी, हर वो चीज जो इंसान को खैर और मारूफ से गाफिल कर दे, वो सब क्या है? लहवल हदीस है। इसी में क्या आ जाती हैं चीजें? किस्से, कहानियां, अफसाने, ड्रामे, नॉवेल्स, सब चीजें इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये सब बेकार की चीजें, बेकार की बातें लहवल हदीस में आ जाती हैं। आयत नंबर देखें, आयत नंबर 7 है। और जब ऐसे शख्स पर हमारी आयतें तिलावत की जाती है तो वो तकब्बुर करते हुए पलट जाता है, जैसे उसने वो सुनी ही नहीं, गोया कि उसके कानों में डांट हो। चुनाचे आप उसे दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। बेशक जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए नेमत वाले बाग हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का वादा सच्चा वादा है और वो निहायत गालिब है, खूब हिकमत वाला है। उसने सुतूनों को बगैर आसमान पैदा किया है, तुम उन्हें देखते हो, और उसने जमीन में मजबूत पहाड़ गाड़ दिए ताकि जमीन तुम्हें साथ लेके झुकना पड़े, और उसने उसमें हर किस्म के चौपाए फैलाए, और हमने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर इसमें हर किस्म की नफीस और उम्दा चीजें उगाई। यह तो है अल्लाह ताला की मखलूक, फिर मुझे दिखाओ कि औरों ने उस अल्लाह के सिवा जिसकी तुम लोग इबादत करते हो ना, क्या तख्लीक किया, यानी क्या पैदा किया है, क्या बनाया है? तो कुछ भी नहीं, बल्कि जालिम खुली हुई गुमराही में है। और बिलाशुबा हमने लुकमान को हिकमत यानी आला दर्जे की समझ दी थी कि तो अल्लाह ताला का शुक्र कर, और जो कोई शुक्र करे तो यकीनन वो अपनी ही जात के लिए शुक्र करता है। तो यहाँ से दरअसल जो है ना, लुकमान अलैहिस्सलाम का वाकया शुरू हो रहा है आयत नंबर 12 से, कि लुकमान अलैहिस्सलाम जो थे अरबों में बहुत मुअज़्ज़ज़ थे, और जो अरब के लोग थे लुकमान अलैहिस्सलाम की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और अपने शेर व शायरी में इनके जो है बारे में मेंशन भी करते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने लुकमान अलैहिस्सलाम की एक ख़ास उनके अंदर जो बात थी, उन्होंने अपने औलाद को ऐसी बेहतरीन तरबियत दी थी कि अल्लाह तबारक तआला ने उनकी इस तरबियत को सुनहरे अल्फाज में दर्ज कर दिया इस कुरान करीम में। यानी आयत नंबर 12 से आयत नंबर 19 तक की ये लुकमान अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम और तरबियत थी। उन्होंने अपने बच्चे को जो तरबियत दी उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जो लुकमान अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे आयत नंबर 12 देखिए, और बिलाशुबा हमने लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह ताला का शुक्र कर, और जो कोई शुक्र करे तो यकीनन वो अपनी ही जात के लिए शुक्र करता है, और जिसने नाशुक्री की तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बेपरवाह है, सब खूबियों वाला है। और याद करिए जब लुकमान ने अपने बेटे, यानी आयत नंबर 13 देखें, जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा जबकि उससे नसीहत कर रहा था कि ए मेरे प्यारे बच्चे, तू अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, बेशक शिर्क तो बहुत भारी जुल्म है। तो जुल्म से मुराद क्या है? तो यहाँ पर इस जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क है, यानी शिर्क बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक ठहराया जाए, किसी को शरीक ठहराया जाए। तो यहाँ पर आयत नंबर 13 से अब क्या हो रहा है, इनकी नसीहत शुरू हो गई है। इन्होंने अपने बच्चे को जो सबसे पहले नसीहत की थी ना, आज हमारे यहाँ जब बच्चे होते हैं, बचपने से पैदा शुरू होते हैं, मतलब उनकी जब तरबियत का आगाज शुरू होता है तो बच्चा बोलने वाला हो जाता है, तो कहते हैं बच्चा बोलो, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और बच्चे क्या करते हैं, एक्शन कर करके ऐसे ऐसे इटलाते हैं, सब उनके इस एक्शन पे तालियां बजाते हैं, है ना। लेकिन लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को जो सबसे पहली तालीम और तरबियत दी वो क्या था? कि शिर्क ना करना,
لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو دوسری جو تعلیم و تربیت دی کہ اطاعت والدین، اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اپنے والدین کو اطاعت کرنے کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے، اور اسی لیے ان کی خدمت اور اطاعت کرنا تم ضرور۔ اور پھر والدین سے حسن سلوک کا تیسری تربیت کیا تھی؟ والدین سے حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک بھی پیش آؤ اس کے ساتھ بھی۔ پھر چوتھا انہوں نے پھر کہا کہ توحید کی بات ان کو بتائی بچے کو کہ بیٹا کوئی چیز آسمان میں یا زمین میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، باخبر ہے اور وہ باریک بین ہے۔ یعنی آسمان میں کہیں پر بھی کوئی بھی چیز ہو یا زمین کے اندر کی تہ بے کہیں بھی کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس سے مقصد کیا تھا؟ توحید۔ پھر پانچویں بات انہوں نے جو تربیت کی وہ کیا تھا؟ نماز کا، کہ بیٹا نماز قائم کرنا اور اللہ کو ضرور یاد کرنا۔ چھٹی بات انہوں نے کہی تھی کہ نیکی کی تربیت، کہ بیٹا ہمیشہ تم کیا کرنا؟ نیکی کا حکم دینا، خود بھی نیکی کرنا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا۔ ساتواں انہوں نے کیا حکم اپنے بچے کو تربیت کی تھی؟ بدی، یعنی برائی اور بدی سے لوگوں کو منع کرنا، یعنی خود بھی برائی سے بچنا اور اوروں کو بھی برائی سے بچنے کی ترغیب کرنا۔ پھر آٹھویں بات انہوں نے کیا کہی تھی بچے سے؟ کہ صبر، جو بھی مصیبت آئے اس پر تم کیا کرنا؟ صبر کرنا، صبر۔ اور پھر اس کے بعد نویں انہوں نے بات کہی تھی تکبر، کہ لوگوں سے منہ پھیرنے کے بعد جو ہے نا بات نہ کرنا یا تکبر نہ کرنا، یعنی منہ پھیر کر کے بات نہ کرنا یا جو ہے نا تکبر کرتے ہوئے نہ چلنا۔ پھر 10واں انہوں نے اپنے بچے کو تربیت کی کہ اکڑ کر مت چلنا، یعنی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، یہ اعلیٰ درجے کا تکبر ہوتا ہے، تو اس کو بھی منع کیا، اکڑ کر مت چلنا، تکبر مت کرنا۔ اور پھر کیا ہے، چلنے کا طریقہ بھی بتایا۔ جو 11 جو پوائنٹ ان کا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ کیسے چلے، کہ میانہ روی اختیار کرے، اپنے معاملات میں اعتدال اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی تربیت دی اپنے بچے کو کہ ہلکی آواز میں، بیٹا گفتگو میں اپنی جو آواز کا جو لہجہ ہے وہ ہلکا رکھنا، نہ بہت چلا کے بولنا، نہ بہت دھیمی آواز میں، بلکہ کیا ہے، اعتدال میں بولنا۔ تو دیکھیے کتنی پیاری آیات ہیں، یہیں سے شروع ہو رہی ہیں۔ آپ سب بھی اپنے قرآن کریم میں مینشن کر لیجئے اور اپنے بچے کو ضرور اس کی تعلیم دیا کریں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 14، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا ہے، تو اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر کر، اور آخر کار میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کرے لے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے بیٹے، ایک تو مخاطب کرنے کا انداز دیکھیں، کیا ہم سب اپنے بچوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ہو تو اپنے بچے سے پیار سے محبت سے ایسے کوئی بات سمجھائے نا۔ آپ دیکھیں کہ پیار محبت سے اگر آپ کام لیں گے تو بڑے سے بڑا کام لوگوں سے کرایا جا سکتا ہے نا، اور خاص کر کے جو ہمارے بچے ہیں نا وہ ہماری ہی کیا ہے، صدقہ جاریہ ہیں۔ تو بچوں سے پیار محبت سے مخاطب ہو، مٹھاس سے ہر وقت ماؤں کو بولنا چاہیے، اور جب بھی بات کرے بچوں سے عزت اور احترام سے بچوں سے بھی بات کرے اور ان کو پیار سے بلائیں۔ جیسے لقمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان اور زمین کے اندر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آیت 18، اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ گھمنڈی ڈھینگے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور تو اپنی چال میں درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے جو بری آواز ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں کہ جتنی بھی آواز ہے سب سے جو بری آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے، یعنی چیخ چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا کیا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے،
زیادہ اونچی آواز سے جو بات کرنا کیا ہے پسندیدہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو گدھے کی آواز کیا ہے سب سے اچھی سمجھی جاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو گدھے کی آواز کیا ہے سب سے بری سمجھی جاتی ہے. تو لقمان علیہ السلام فرما رہے کہ گدھے کی جو آواز سب سے بدتر آواز اور ناپسندیدہ ہے. تو باقاعدہ انہوں نے ایگزامپلس بھی سمجھایا کہ ایسے مت چلانا جیسے گدھا چلاتا ہے نا، کتنی بدتر آواز ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے ہر انسان سب چڑیوں کی آواز غور سے سنتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہے. کوئل کی آواز کتنے غور سے سنتا ہے، اچھی لگتی ہے نا. آپ دیکھیے کہ میاؤ میاؤ اگر بلی بھی بولتی ہے اس کو اس کی بھی آواز پیاری لگتی ہے، لیکن گدھے کی آواز، اس کی تو آواز کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے خراب آواز ہے، سب سے بدتر آواز ہے. تو گدھے کی آواز سب سے بدتر اور ناپسندیدہ آواز ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ گدھے کی جب بھی آواز سنو تو فوراً کیا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے انسان. اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب گدھے کی آواز سنے تو یہ دعا پڑھے. تو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3303 اس کا نمبر ہے. کیونکہ نا گدھا جب بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ شیطان دکھتے ہیں، اس کو شیاطین یا ابلیس دکھتے ہیں. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 20. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دی ہیں، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. کیا اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی. اور جو شخص فرما برداری سے اپنا منہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے جبکہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا. اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، آخرکار ہماری طرف ان کی واپسی ہے. چنانچہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ وہ انہوں نے کیا ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف ڈھکیل دیں گے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز سے تعریف کے لائق ہے. اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائے اور سمندر روشنائی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اور اس میں اور روشنائی شامل کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ نہایت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے. تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اس نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا. اور بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے. تو مقررہ وقت کیا ہے؟ مقررہ وقت سے مراد دراصل قیامت کا وقت ہے. قیامت تک کے لیے سب کچھ چل رہا ہے. جیسے قیامت قائم ہوگی سب کچھ فنا ہو جائے گا. یعنی سورج اور چاند کی نکلنے اور غروب ہونے کا یہ نظام جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند بنایا ہے نا، تو قیامت تک کی یوں ہی قائم رہے گا. دوسرا مطلب یہ کہ ایک متعینہ منزل تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گردش سفر کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز وہیں سے شروع ہو کر اپنی پہلی منزل پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. تو فرمایا اس کی آخری منزل اللہ کا عرش ہے، یہ وہاں چلا جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، پھر اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے. یعنی کہ سورج جو ہے روز ڈیلی شام کو جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جاتا ہے، عرش کے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر وہاں اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے. ایک وقت آئے گا اس کو کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ پورب سے نکلے گا بجائے پشچم سے نکلنے کے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 7324 ہے. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کی رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے.
یہاں تک کہ پورب سے نکل جاتا ہے. اسی طرح چاند کا معاملہ ہے. آئے دیکھیں آیت نمبر 30. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کشتیاں چلتی تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اس میں بے شک ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. اور جب سمندر میں صاحبانوں کی جیسی کوئی موجیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد یعنی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. پھر جب انہیں وہ خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے چند لوگ ہی عہد پر قائم رہتے ہیں اور ہر عہد توڑنے والا ناشکرہ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی. بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے خوب باخبر ہے. سورہ السجدہ. سورہ السجدہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس پہلے ڈرانے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہدایت پائے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور کچھ ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا ہے اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی. کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے گننے کے مطابق 1000 سال ہے. وہ معاملہ اوپر اس کے پاس جاتا ہے. وہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے نہایت غالب اور خوب رحم کرنے والا ہے. جس نے ہر چیز جو بھی پیدا کی اچھے طریقے سے بنائی اور اس نے انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی. پھر اس نے نسل ایک حقیر پانی کے نطفے سے چلائی. پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم جو ہے شکر ادا کرو لیکن تم کیا کرتے ہو تم کم ہی شکر کرتے ہو. اور ان لوگوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے یعنی گھل مل جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ تو بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی انکاری ہو. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. کاش آپ دیکھیں کہ جب مجرم اپنے رب کی حضور سر جھکائے پیش ہوں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا لہٰذا ہمیں واپس بھیج دیجئے کہ ہم نیک عمل کریں. بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے قول یعنی وعدہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے ضرور بھروں گا. چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلائے رکھی. بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے اور جو برے عمل تم کرتے ہو ان کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ عذاب چکھو. ہماری آیتوں پر صرف تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. ان کے پہلو یعنی جو کروٹیں ہیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کی خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور کوئی نفس نہیں جانتا ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون سی چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ ان کے جو خاص بندے ہیں تو ان کے جو کروٹیں ہیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تمہیں میں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ ہیں کہ روزہ رکھنا صدقہ کرنا اور رات کے آخری یعنی تہائی حصے میں نماز پڑھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے یعنی کہ آیت نمبر 16 اور 17 دونوں ہی تلاوت فرمائی. ترمذی کی حدیث نمبر 2616.
آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 18، کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں اور ان اعمال کے بدلے میں مہمانی جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کا تو ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے وہ نکلے تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم آخرت کے بڑے بڑے عذاب اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کرے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس سے اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے اس سے منہ موڑ لیا؟ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکموں سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی کہ ان کے گھروں میں جب وہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں، کیا پھر بھی وہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، ان کے چوپائے، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا پھر وہ غور نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی قیامت کا؟ تو کہہ دیجئے فیصلے کا دن تو کفر والوں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، جنہیں چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کریے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب۔ احزاب کے معنی ہوتے ہیں گروہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور اس کی پیروی کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، اور بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے۔ اور آپ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ تعالیٰ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہارے لیے مائیں نہیں بنایا ہے، اور نہ ان سے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں پر دراصل جو منہ بولا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے کیا کہ ہم نے بس منہ ہی منہ کسی کو بھائی بنا لیا، کہ بس زبان سے بول دیا، بس میرے جو ہے نا منہ بولے بھائی ہو گئے، منہ بولے بیٹے ہو گئے، یا منہ بولا جو ہے جو کچھ بھی بہن۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل ان سب کی نفی کرتا ہے اسلام۔ تو حقیقی جو رشتے ہوتے وہی رشتے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو منہ بولا جو ہوتا ہے بیٹا یا کسی کو بیوی کو اپنی ماں کہہ دینا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ ایک طلاق کا ایک وہ ہوتا تھا قسم، کہ وہ اپنی بیوی کو جب طلاق دینا چاہتے تھے تو اپنی بیوی کو ہی کہہ دیتے کہ تم میری ماں جیسی، تمہاری ماں جیسی پیٹ ہے، تو اس طریقے سے وہ حرام ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا، اور پھر منہ بولا بیٹا کا بہت زیادہ ان کے یہاں رواج تھا، تو کسی کو بھی چلتے پھرتے اپنا بھائی بیٹا وارث بنا لیتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا اپنی ساری پراپرٹی ان کے نام کر دیتے تھے، اور پھر جو حقیقی وارث ہوتا تھا اس پراپرٹی سے محروم رہ جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منہ بولا جو بیٹا ہے اس کا اور منہ بولا بھائی بہن ان سب کو ریجیکٹ کیا ہے، اور ان کو ان کے اصلی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، اور اس معاملے میں تم بھول چوک کر جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن تمہارے دل جس بات کا ارادہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتے دار اللہ کی کتاب کے حساب سے مومن اور مہاجرین کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے، مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا اور آپ سے
اور آپ سے بھی اور نوح علیہ السلام سے بھی اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی تعداد میں پیغمبروں اور انبیاء السلام کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں پیغمبروں کو اور انبیاء کو پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جن میں سے قرآن کریم میں تقریباً 25 انبیاء کا ذکر ہے، اور ان میں سے جو 25 انبیاء میں سے بھی کیا ہے، 5 جو ہیں بڑے درجے والے پیغمبر ہیں، جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے نمبر پر نوح علیہ السلام، تیسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام، چوتھے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ 5 جو پیغمبر ہیں یہ کیا ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 8، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے مطابق پوچھے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو جب تم پر کافروں کے لشکر چڑھ آئے، اور پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جسے تم نے نہیں دیکھا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دراصل ایک جنگ کے بارے میں ذکر ہے، اور اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو ان آیات میں جو آیت نمبر جو 9 ہے، اور آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کیا ہے، ایک ہی ہے۔ تو ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفاصیل ہے جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ نا اس میں تمام اسلام کے جو دشمن گروہ تھے سب جمع ہو کر مسلمان کے مرکز یعنی مدینہ حملہ آور ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ احزاب حزب یعنی گروہ کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں نے اس میں اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے کنارے میں یا اطراف میں خندق کھودی تھی، تاکہ دشمن جو ہے مدینہ کے اندر نہ آ سکے، تو انٹری ہی نہ کر سکے۔ جو ایک ہی راستہ تھا کہ چاروں طرف جو ہے پہاڑوں سے مدینہ گھرا ہوا تھا زبردست، اور پھر ایک جو راستہ تھا تو وہ وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ بڑی سی خندق کھودی۔ تو خندق کے معنی آپ جان رہے ہیں نا کہ بہت بڑا سا گڈھا کھود دیا جائے زمین کے اندر، اور جو ایسا ویسا گڈھا بھی نہیں جیسے روڈ کے بیچوں بیچ میں گڈھا ہوتا ہے، بڑا سا گڈھا جو کسی بھی طرح سے کوئی بھی گھوڑا یا اونٹ یا کوئی انسان اس کو پار نہ کر سکے، یعنی کافی گہرا اور کافی بڑا۔ تو یہ جو گڈھا کھدوایا گیا، جو خندق کھدوائی گئی، تو یہ دراصل حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھدوائی گئی، جس کی وجہ سے دشمنوں کا لشکر مدینے سے آنے سے کیا ہو گیا، نہیں آ پایا، مدینہ نہیں آ سکا، اور باہر رہ کر یہ جو ہے سارے کے سارے جو لشکر تھے گروہ تھے واپس چلے گئے، اور کسی نے بھی کوئی بھی مدینہ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکا۔ اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا تھی، مدد بھی شامل حال تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یہاں پہ، آئے دیکھیں آیت نمبر 10، جب دشمن تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھائے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا مارے گئے۔ اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں یعنی کہ مرض یعنی شک اور شبہ کی بیماری تھی، کہہ رہے تھے، یعنی منافق کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا کہ اے مدینہ والو، آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لہٰذا تم لوٹ چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار یعنی بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر اس مدینہ کے اطراف چاروں طرف سے ان پر کافروں کے لشکر داخل کیے جاتے، پھر بھی انہیں فتنے میں کی دعوت دی جاتی تھی، تو اس میں فوراً کود پڑتے تھے، اس میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے تھے، اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کی پوچھ گچھ تو ہونی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے اور وہ
اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. بے شک اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں کم ہی شریک ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل یعنی کنجوس ہیں. چنانچہ جب وہ خوف کا وقت آئے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ یوں آنکھیں گھما کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو. پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال یعنی غنیمت کے انتہائی حریص بن کر وہ تمہارے سامنے تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں. یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ لشکر گئے نہیں ہیں، اور اگر یہ لشکر چڑھائے تو وہ تمنا کرتے ہیں کاش وہ جنگلوں میں رہنے والے دیہاتیوں میں جا بسے ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں معلوم کیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے. یقیناً تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اور اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور خوب زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے یقیناً تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے پس منظر میں نازل ہوئی، جس میں جنگ کے موقع پر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ نمونوں کو سامنے رکھنے اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دراصل یہ حکم عام ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال، احوال مسلمانوں کے لیے ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادت سے ہو یا رہن سہن سے یا معاملات سے یا سیاست سے. زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایت کی اتباع واجب ہے. دیکھیں آیت نمبر 22. اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور زیادہ کر دیا. مومنوں میں سے کچھ لوگ بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اور وہ سچ کر دکھایا ہے. چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنا عہد پورا کیا یعنی شہادت پا گئے، اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں میں سے کچھ مرد تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. تو یعنی یہ آیت ان بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے احد کی جنگ میں جانثاری کے عجیب اور غریب ظہر دکھائی. ٹھیک ہے، اور انہی میں سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی جنگ ہوگی اور مقابلہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے. جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا حضرت انس بن نظر، ٹھیک ہے، کیا نام تھا؟ حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں مشرک لوگوں کے خلاف پہلی جنگ میں شامل نہ تھا، اگر اللہ نے مجھے مشرکوں کے خلاف جہاد کا موقع دیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کس طرح بہادری سے لڑتا ہوں. لڑائی ختم ہونے پر ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے تھے. ان کی لاش اس قدر بری طرح خراب حالت میں ملی کہ صرف ان کی بہن ہی ان کی انگلی کی پوروں کے ذریعے سے پہچان سکی. یہ بخاری کی حدیث نمبر 2805 ہے. دیکھیں آیت نمبر 24. تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، چاہے ان کی توبہ قبول فرمائے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مغفرت والا ہے اور نہایت کرم کرنے والا ہے. اور جنگ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے ناکامی کے غصے میں لوٹا دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور لڑائی میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، نہایت غالب ہے. اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرا گروہ ان کو
قیدی بنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی زمینوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے مالوں میں اس کی زمین کا وارث بنا دیا جسے تمہارے قدموں نے روندا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں میں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت یعنی چمک دمک چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دوں اور بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک کام کرنے والی کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی خلی بے حیائی کا کام کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔